آج کی تاریخ میں جب بھی بات ہوتی ہے تو لوگ بات کرتے ہیں کہ کیا اسلام ریفارم ہو سکتا ہے؟ کیا اسلام کے جو طور طریقے ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، جو ایٹیٹیوڈ ہے، اسے بدلا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید ہماری دنیا کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس سے بڑی قریبی طور پہ جڑا ہوا ہے، اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا اسلام ریفارم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ مذہب ہے اسلام ایک۔ بہت سے مسلمان یہ کہیں گے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے۔ دین عربی میں مذہب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کلیم ہے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام از اے دین، اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف، ایک ضابطہ حیات ہے، یہ باتیں جو ہیں یہ صرف لوگ دعوے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام بھی ویسے ہی ایک مذہب ہے جیسے کرسچینٹی یا ہندوازم یا کوئی بھی دوسرا مذہب دنیا کا ہے۔ ہر مذہب جب اسے کہا جائے کہ آپ کا یہ بلیف سسٹم ایک مذہب ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا مذہب نہیں ہے۔ کرسچنز بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب نہیں ہے، ہندو کہتے ہیں ہمارا دھرم ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا دین ہے۔ اس لفظوں کے ہیر پھیر سے کچھ جاتا نہیں ہے۔ مذہب اصل میں ہوتا کیا ہے؟ مذہب ایک ریجڈ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر کچھ سیٹ پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو بدلا اس طرح سے نہیں جا سکتا۔ باقی مذہبوں میں کچھ فلیکسیبلٹی ہے، خاص طور پہ جو پولیتھیسٹک ریلیجن ہوتے ہیں ان میں فلیکسیبلٹی کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے گاڈز ہوتے ہیں، بہت ساری بکس ہوتی ہیں، اور کوئی خاص جو ہے وہ ایک سانچہ نہیں ہوتا جس میں ان مذہبوں کو ڈھالا گیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا وہ ان کو ریفارم کرنا یا ان کے اندر کوئی نئی سوچ لے آنا، نئی سوچ تو نہیں ہوتی۔ عام طور پہ ریفارمیشن جتنی بھی ہم نے مذہبوں میں دیکھی ہے وہ پرانی چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے ہے؟ جیسے کہ ستی تھا تو ستی کو چھوڑ دیا، غلامی تھی تو اسلام آج غلامی نہیں کر پاتا تو اسے کہیں گے جی ہمارا ریلیجن ریفارم ہو گیا۔ کاسٹ سسٹم ہے تو اسے ڈیناؤنس کرنا شروع کر دیں گے اور اسے اس طرح سے پریکٹس نہیں کریں گے جس طرح پہلے پریکٹس ہوتا تھا۔ تو یہ جو ایک زیادہ بری چیزیں ہیں مذہب کے اندر ان کو چھوڑتے چلا جایا جاتا ہے، مگر اسلام کو اس وقت اس پرابلم میں بہت زیادہ مشکلات فیس ہو رہی ہیں۔ اسلام از گوئنگ ٹو تھرو ریئلی سم ٹربلڈ واٹرز رائٹ ناؤ، کہ اس کو ریفارم کرنا یا اس کے اندر کچھ چیزوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ ساری دنیا یہ چاہے گی کہ مسلمان جہاد چھوڑ دیں اور اسلام کے نام پہ، بلاسفمی کے نام پہ لوگوں کو مارنا چھوڑ دیں، توہین کے الزام لگانا چھوڑ دیں، مگر ان سے یہ ہو نہیں پا رہا۔ تو اس کے لیے کچھ خاص مسائل ہیں، اسلام کی نیچر میں کچھ پرابلم ہے ایک جو کہ بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے ہم فار ایگزامپل پہلے جوڈائزم کو اور کرسچینٹی کو لیں گے۔ جوڈائزم اور کرسچینٹی، اور خاص طور پر کرسچینٹی کو دیکھ لیتے ہیں۔ کرسچینٹی کی ایک کتاب ہے بائبل، جس کے اندر تقریباً 70 سے زیادہ کتابیں ہیں، جن میں سے آدھی تقریباً اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بکس ہیں جو کہ یہودیوں سے آئی ہیں، اور باقی 27 بکس جو ہیں وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہیں جو کہ کرسچنز نے خود لکھی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ کرسچنز کو کرسچینٹی کی انٹرپریٹیشن کے لیے کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا پڑتا۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ کرسچینٹی میں جو ہے وہ ہے کہ بائبل ایک سیلف ایکسپلینیٹری ہے، وہ سلیس میں ہے یا پھر کمپریہنشن میں ہے، وہ پوئٹری نہیں ہے جس طرح قرآن ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، اس کی انٹرپریٹیشن بڑی آسان ہے۔ اگر جیزس کا ایگزامپل لیا جائے تو بڑا سمپل ہے۔ جیزس آن دا سرفیس ایک کائنڈ آدمی دکھائی دیتا ہے، بڑا ایک ون ڈائمینشنل سیدھا سا کیریکٹر ہے جیزس کا، کہ ہی از جسٹ آل گڈ، بس جو بھی اس ٹائم کا گڈنس کا ایک سٹینڈرڈ تھا اس کے مطابق۔ مگر اگر حضرت محمد کی پرسنالٹی دیکھی جائے تو بڑی کمپلیکس ہے، انسان کی ساری خواہشیں اس کے اندر ملتی ہیں ہمیں، انسان کی ساری کمزوریاں بھی اس کے اندر ملتی ہیں ہمیں، اور جو کمزوریاں ہمیں ملتی ہیں وہ ایک عرب وار لارڈ کی جو کہ آج سے 1400 سال پہلے رہتا تھا اس کی ملتی ہیں۔ وہ روتھ بھی تھا، وہ بروٹل بھی تھا، وہ ظالم تھا، وہ بخشتا نہیں تھا لوگوں کو، عورتوں کا بھی اس کو شوق تھا، لونڈیوں غلاموں سے پروفٹ بھی اٹھانا چاہتا تھا وہ،
لوگوں سے جب جنگ کرتا تھا تو ان کا مال بھی لوٹ لیتا تھا. یہ سارے کام حضرت محمد کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اس لیے پھر پرابلم کیا بنتا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد کی جو سٹوری ہے وہ ہمیں حدیثوں میں اور تاریخ میں ملتی ہے، سیرت ابن ہشام میں ملتی ہے، تمام حدیثوں میں ملتی ہے. پھر اماموں نے جو ہیں وہ کئی تفسیریں لکھی ہیں، تفسیروں کے علاوہ فقہ لکھی ہیں. ان سب چیزوں کے اندر ہمیں حضرت محمد کی پرسنالٹی ابھر کے آتی ہوئی سامنے دکھائی دیتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے کور کے اوپر جو ہے نا، اسلام کا جو کور ہے وہ کمزور ہے. جیسے کرسچینٹی کا کور اگر گاسپلز اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے تو وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اس کے باہر آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا کور بہت کمزور ہے، بہت چھوٹا سا ہے، اور آس پاس جو دوسری تھیولوجی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جب اتنا زیادہ کچھ آپ نے لکھا ہو تو پھر اس میں کنٹراڈکشن ہو ہی جاتی ہے، ڈس ایگریمنٹ بڑے بٹر ہو جاتے ہیں. اب قرآن کا پرابلم یہ ہے کہ قرآن شاعری میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اور قرآن خود کے ساتھ بھی کنٹراڈکٹ کرتی ہے. قرآن کنٹراڈکٹری باتیں کہتی ہے، ٹھیک ہے. اور کیسے کنٹراڈکٹری باتیں کہتی ہے کہ مکہ میں جب رسول اللہ تھے تو بیہیویئر اور تھا، مدینہ گئے تو اور تھا بیہیویئر. اب کنٹراڈکٹ کر رہی ہے آپس میں قرآن. اس کے علاوہ قرآن ایک انکمپلیٹ کتاب ہے، جسے میں اکثر کہتا ہوں قرآن ایک لولی لنگڑی کتاب ہے، تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں. ٹھیک ہے، لولی لنگڑی کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کتاب جو کہ جس کی دونوں ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، جسے بیساکھیاں لگانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کسی بھی چیز کو پراپرلی ایکسپلین نہیں کر سکتا. اب ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی کرسچن سے پوچھنا ہوگا تم نے دعا کیسے کرنی ہے، تو آپ کو بائبل سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے دعا کیسے کرنی ہے. اور ان کے لیے یہ بات میٹر ہی نہیں کرتی کہ کسی نے دعا کیسے کرنی ہے، کوئی لگا بندہ طریقہ نہیں ہے. مگر اسلام میں نماز کا ایک لگا بندہ طریقہ ہے، اتنے سجدے کرنے ہیں، اتنے رکوع کرنے ہیں، قیام اتنے ہیں، یہ والی صورت پڑھنی ہے، یہ والی نہیں پڑھنی، یہ سارا کچھ، ہر اذان کی کتنی سنتے ہیں، کتنے فرض ہیں، کتنی، یہ سارا کچھ پتہ کرنا ہے، کتنی رکھتے ہیں، یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. مگر قرآن سے اگر آپ یہی باتیں پوچھیں جو اسلام کے سیکرامنٹس ہیں، جیسے نماز ہو گیا، حج ہو گیا، نکاح ہو گیا، یہ ساری چیزیں کیسے کرنی ہیں، تو قرآن آپ کو بالکل گنگا بہرا نظر آئے گا. اگر ایک قرآن ایک شخص ہوتا اور آپ اس سے پوچھتے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس بیچارے کو کچھ بھی پتہ نہ تھا. اگر آپ اس سے پوچھتے قرآن سے کہ حضرت محمد کون ہے، تو وہ بیچارہ آپ کو کچھ نہ بتا سکتا. اگر آپ اس سے پوچھتے کہ بھائی تو کس پہ نازل ہوا تھا، تو قرآن آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکے گا. اگر ایک قرآن ایک انسان ہوتا، اگر قرآن ایک انسان ہوتا، آپ پوچھتے کہ حج کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے کرنا ہے، وہ آپ کو نہیں بتا سکتا. نماز پڑھنی ہے کیسے، نہیں بتا سکتا. نماز کس ٹائم پڑھنی ہے، نہیں بتا سکتا. وہ بس صلات کر لیتا ہے، کرتا ہے صلات قائم کرو، صلات اقیم و صلات، اقیم و صلات، یہی کہتا رہتا ہے. اس سے آگے قرآن آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. تو اب پرابلم یہ ہے کہ جو ویک کور ہے، جو آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا، اس کی وجہ سے ڈس ایگریمنٹ کا اسلام میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ گنجائش ہے. اب پرابلم پھر اگلی یہ ہے کہ اس ویک کور کی وجہ سے ان کو انٹرپریٹیشنز اور حدیثیں اور یہ ساری چیزیں بہت بڑی بڑی بنانی پڑی ہیں. اور ان کو بڑے بنانے کی وجہ سے کیا ہوا ہے، ان کو بڑی بنانے کی وجہ سے ایک پرابلم پیدا ہو گیا. وہ پرابلم کیا ہے کہ جی آپ کو ان میں وہ ڈیٹیلز ڈالنی پڑی ہیں جو کہ اصل میں قرآن میں ہونی چاہیے تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن ڈیٹیلڈ ہوتا، اتنا کنسائز ہوتا، کمپریہنسو ہوتا، ایک بات کلیئرلی اس کے اندر ایکسپلین کی ہوتی، تو آپ کو اتنی بڑی بڑی چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن ایک چھوٹا سا مٹیریل ہے، اس کی جب آپ پھر خود سے انٹرپریٹیشن کرتے، آپ کو تفسیروں کی ضرورت نہ ہوتی، تو پھر آپ فلیکسیبل ہوتے، آپ کو ان کی ضرورت نہ پڑتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ حدیث آ جاتی ہے. اب حدیثیں رسول اللہ کی ساری بہت ساری ہیں، قرآن میں اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی. اب حدیث اس سے کانٹراڈکٹ بھی کرے گی، اس کے حق میں بھی ہوگی. اب پرابلم یہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کے نزدیک صرف ایک یاد کرنے والی کتاب ہے، رہی ہے ہمیشہ. ترجمہ بھی لوگوں کو اس کا نہیں آتا تھا، تو جب ترجمہ آتا بھی تھا تو اس میں سے بہت کم انسٹرکشنز ہیں جو اس میں سے مل سکتی ہیں. حلالہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ایک آیت ہے کہ حلالہ کر سکتے ہو. اب اس کو مورلی مسلمان کیسے دیکھ رہا ہے وہ آپ کو قرآن بتا ہی نہیں سکتا کہ ہاں جی اگر کوئی اپنی مرضی سے حلالہ کرے یا حلالے کی نیت سے شادی کرے تو وہ شادی ٹھیک ہوگی یا نہیں. قرآن آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا. باقی فقہ اس کے اوپر بنائی جا رہی ہے باتیں، حدیثیں اس پہ بنائی جا رہی ہیں کہ حلالے کی نیت سے نہ کرو، فقہ اس پہ بنائی جا رہی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کا اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام کی سختی کی ایک سب سے جو بڑی وجہ ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ فرقہ بندی ہے، وہ سیکٹیرینزم ہے. کیونکہ سیکٹس جو ہیں وہ
ہر ریلیجن میں سیکٹس ایک دوسرے کی وجہ سے ریجڈ ہوتے ہیں. اسلام میں پرابلم یہ ہے کہ سیکٹس کے اندر ڈیوائڈ اتنی بڑی ہے کہ قرآن اس ڈیوائڈ کو ریزالو نہیں کر سکتا. جیسے ایک سمپل سی بات ہے کہ جج قرآن ہے اور دو سیکٹس اپنا اپنا مقدمہ قرآن کے پاس لے کے آ جاتے ہیں اور قرآن کو وہی شخص سمجھ لیں آپ دوبارہ, جس کی میں نے پہلے بات کی تھی. قرآن ان کو کچھ بتا ہی نہیں سکتا. اگر وہ آ کے پوچھیں ان سے کہ ہاتھ جو ہے وہ اوپر باندھنے ہیں نیچے باندھنے ہیں نماز کے دوران, وہ نہیں بتا سکتا آپ کو. رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا, نہیں بتا سکتا آپ کو. حج کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتا سکتا. امام حسین کو امام ماننا ہے یا علی کو امام ماننا ہے یا نہیں ماننا, یہ بھی آپ کو وہ نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے. اب یہ سب کچھ شیعوں اور سنیوں کی انٹرپریٹیشن پہ ہے کہ وہ امام حسین کو کس طرح لیں گے, حضرت علی کو کس طرح لیں گے, ابو بکر کو کس طرح لیں گے, عثمان کو کس طرح لیں گے. کیونکہ جتنی بھی گواہی ہے ایون کہ صحابہ کے ایٹیٹیوڈ سے متعلق اور ان کے جو اچھے یا برے ہونے سے متعلق, دیٹ از ان دا ہینڈز آف سیکنڈری سورسز. قرآن کچھ بھی نہیں کر سکتا, حضرت محمد کچھ نہیں کر سکتے. جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پیٹر اچھا تھا یا پال اچھا تھا یا نہیں اچھا تھا, تو آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ کے پتہ چل جائے گا اور آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کہیں اور دیکھنے کی. جو بھی کرسچن بلیف ہوگا وہ نیو ٹیسٹمنٹ سے پتہ لگ جائے گا کہ بھائی پطرس اچھا تھا یا نہیں تھا, پولوس اچھا تھا یا نہیں تھا, یہودا اسکریوتی برا تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے. مگر یہاں پہ قرآن آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ معاویہ اچھا تھا کہ نہیں تھا. قرآن آپ کو یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ یزید کا حق بنتا تھا خلافت پہ یا نہیں بنتا تھا. اب جتنی بھی بحث ہے وہ سیکنڈری مٹیریل کے اندر ہے ساری کی ساری. اور سیکنڈری مٹیریل کہاں ہے؟ سیکنڈری مٹیریل کی اتھارٹی کو کوئی بھی فرقہ اس طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کی سب سے بڑا پرابلم کیوں نہیں تیار؟ اس لیے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیکنڈری مٹیریل جو ہے وہ خدا کی طرف سے تو آیا نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے خدا نے جو دیا ہے نا اتنا تھوڑا سا, جیسے مسلمان سمجھتے ہیں خدا نے دیا ہے وہ اتنا تھوڑا سا ہے کہ اس کی بیس پہ کوئی فاؤنڈیشن نہیں بنائی جا سکتی, بنیاد کمزور ہے. اس بنیاد پہ عمارت نہیں کھڑی کی جا سکتی. اس لیے ہر طرف سے اس دیوار جو کھڑی کی گئی ہے اس کو ہر طرف سے بٹرسیں لگائی ہوئی ہیں, ان سے سپورٹ کیا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بٹرس جو ہے وہ اوریجنل بلڈنگ کا تو تھا ہی نہیں پلان میں. تو اب کیا کریں؟ جتنے بھی سیکٹیرین ڈفرینسز ہیں اسلام کے اندر, وہ مسلمان جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ذرا غور سے سوچیں کہ کیا قرآن ان کا ریزولوشن کرا سکتا ہے؟ قرآن نہیں کرا سکتا. ساری فرقہ بندی کا جو ماحول ہے اسلام کے اندر وہ حدیثوں کی بیس پہ, فقہ کی بیس پہ, اس سے اگلی بیسس کے اوپر بنا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے وہ بالکل مبہم سی ہوگی اور اس کے اوپر اس کی انٹرپریٹیشن جا کے تفسیر اور حدیث میں ڈھونڈنی پڑے گی. اور جب آپ تفسیر اور حدیث میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کیا کریں. تفسیر کرنے والے ایک کا کوئی اوپینین ہے, دوسرے کا کوئی اوپینین ہے. تاریخ لکھنے والے ایک کا علی کے بارے میں کوئی اوپینین ہے, دوسرے کا کوئی اوپینین ہے. تیسرے کا معاویہ کے بارے میں کوئی ہے, چوتھے کا یزید کے بارے میں کوئی ہے, اور پانچویں کا حسین کے بارے میں اچھا ہے تو چھٹے کا برا ہے. تو اب کریں کیا؟ تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سیکس کا جو ایٹیٹیوڈ ایک ریجڈ ہوتا ہے نا, اصل میں جو کسی بھی مذہب میں اصل لڑائی ہوتی ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے. آپس میں ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں, آپس میں ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, آپس میں مار کاٹ ہوتی ہے اصل میں. اب پرابلم یہ ہے کہ دیوبندی ہیں تو وہ اپنی کریڈ جو انہوں نے بنائی ہے اس میں اس پوائنٹ پہ کھڑے ہوں گے جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بریلوی ان کو کرٹیسائز نہ کر سکیں. بریلوی اس پوائنٹ پہ کھڑے ہوں گے جس پہ دیوبندی ان کو کرٹیسائز نہ کر سکیں. شیعہ اس پہ کھڑے ہوں گے جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس پوزیشن کے سب جواب ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ انسیکیور ہیں کہ اس پوزیشن سے اگر بریلوی ذرا بھی ادھر ہوئے تو دیوبندیوں نے ان کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے. اگر شیعہ ذرا بھی ادھر ہوئے تو انہوں نے بریلویوں نے ان کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے. پھر یہی نہیں ہے کہ اگر شیعہ یہ کہے کہ جی امام حسین, یا سنی یہ کہہ دیں, یا کوئی ایسا دیوبندیوں میں کوئی سنی ایسا کہہ دے کہ نہیں امام حسین کے ساتھ غلط ہوا ہے اور معاویہ جو ہے وہ غلط ہے اور یزید غلط ہے, جو کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ آل امیہ کو بڑا ہائیلی ریگارڈ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کی لڑائی تھی. اگر ان میں سے کوئی بھی ذرا سی بھی بات ریگارڈ کر لے کہ حضرت حسین ٹھیک تھے, تو مسئلہ یہ ہے کہ اپوزٹ سائڈ سے ان کے لیے پھر تانے آنے شروع ہو جاتے ہیں. شیعہ نہیں مارے گا تو بریلوی مار دے گا, کوئی اور مار دے گا. تو وہاں سے تانے شروع ہو جاتے ہیں. جب وہاں سے تانے شروع ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی پوزیشن چھوڑ نہیں سکتے, یہ ریجڈ رہیں گے. اب جیسے سب سے آسان اگزامپل ادھر یہ ہے گستاخ رسول کی سزا یا ختم النبیین کا مسئلہ. پاکستان میں شیعہ جو تھے وہ ایک مائنورٹی تھے, اور 1973 میں جب کانسٹیٹیوشن بنا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی بات آئی
تو حالانکہ بہت سے شیعہ لوگ اس ٹائم یہ سمجھتے بھی تھے ان کے عالم وغیرہ کہ کل کو ہمارے لیے بھی مصیبت پیدا ہو سکتی ہے اگر آج ہم نے ان کے لیے اس طرح کے قوانین پاس کرا دیے، مگر انہوں نے پھر بھی کرا دیے۔ کیوں کرا دیے؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم نے ابھی قادیانیوں کے خلاف بڑھ چڑھ کے بات نہ کی تو ہمیں یہ کہیں گے کہ تم تو کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ تو اسلام کے فرقے ایسے ہیں کہ ہر کوئی دوسرے کو کافروں کے ساتھ ملے ہوئے کا تانا دے دیتا ہے، پھر بات بنے تو بنے کیسے، پرابلم بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم ہونے میں نہیں آتی، پھر یہ لوگ بیچارے بس پریشان ہی رہتے ہیں کہ اب کریں تو کریں کیا۔ تو جو ہے کہ کیا اسلام ریفارم ہو سکتا ہے؟ اس سینس میں اسلام کبھی بھی ریفارم نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیکٹیرینزم اتنا ایکسٹریم ہے کہ فرض کریں کہ اگر دیوبندی آج یہ کہہ دیں کہ 3 طلاق ہم جو ہیں وہ جو ہے 3 طلاق کو ہم نہیں مانتے، اور اگر کوئی 3 طلاق دے بھی دے تو عورت جو ہے نا وہ اپنے مرد کے ساتھ رہ سکتی ہے بغیر حلالہ کیے، تو بریلویوں نے ان کی کھٹیا کھڑی کر دینی ہے۔ بریلویوں نے ان کو زانی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ہر دیوبندی کو حلالہ کی پیداوار کہنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بریلوی یہ کام کر لیں تو دیوبندیوں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ اس لیے ہر کوئی حلالہ کی بات پہ یا پھر 3 طلاق کے بعد عورت اپنے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس بات پہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ مگر لاجیکلی اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بات ہے کہ ایک آدمی نے 3 بار طلاق دے بھی دی ہے اور وہ عورت کو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو بھائی بولنے سے طلاق ہو کیسے گئی؟ ورڈ بائنڈنگ کیسے ہو گیا؟ نیت جب چھوڑنے کی نہیں ہے تو ورڈ بائنڈنگ کیسے ہو گیا؟ مگر یہ بہت بڑا پرابلم ہے اسلام میں، جس کو نہیں ڈاج کیا جا سکتا کسی بھی وجہ سے، کیونکہ ایک فرقہ دوسرے کو ڈاج نہیں کرنے دے گا۔ پھر اسی طرح اور بہت سے مسئلے ہیں کہ ایک فرقہ اگر یہ کہے کہ نہیں نہیں ہم قادیانیوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پاکستان میں برابر حق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، گراؤنڈ چھوڑنے کی بات ہے۔ میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں ریفرمیشن جتنی بھی آپ سمجھتے ہیں گراؤنڈ چھوڑنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کرو شیعہ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم قادیانیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی قادیانیوں کو پاکستان میں اپنی تبلیغ کی اپنی اس کی اجازت ہونی چاہیے، مگر دوسرے فرقوں نے ادھر ہی ان کو کروسیفائی کر دینا کہ ہاں بھائی تم کیسے یہ مان سکتے ہو۔ اگر ایون کہ کوئی فرقہ یہ مان لے کہ بلاسفمی لا جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں یا بلاسفمی لا غیر مسلموں پہ نہیں اپلائی کرتے، تو کیا ہوگا کہ دوسرے فرقے نہیں مانیں گے۔ اور جب یہ فرقوں کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو کمپیٹنگ فرقوں کو عام طور پہ وہ پوزیشن لینی پڑ جاتی ہے جو کہ سب سے ایکسٹریم فرقے کی پوزیشن ہے یا سب سے ایکسٹریم سیکٹ کی پوزیشن ہے۔ یہ ایگزیکٹلی پاکستان میں بلاسفمی لا کے کیس میں ہو رہا ہے۔ بریلوی سب سے ایکسٹریم ہے، ٹھیک ہے، بلاسفمی لا کے اوپر، کہ کسی نے توہین کیا تو بس اسے جگہ پہ کھڑکا دو، اس کی گردن اتار دو۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ جی اب باقی فرقوں کو ان کی دیکھا دیکھی ایسی بات لینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ باقی فرقوں کے شیعہ نہیں ہوتے موب لنچ کرنے، کسی کو نہیں جاتے ہیں، یہ بریلوی ہی ہوتے ہیں یا اور دیوبندی وغیرہ ہوتے ہیں جو موب لنچ کرنے جاتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے۔ مگر شیعہ بھی ایک پوائنٹ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب کیسے ہٹیں وہ؟ کیونکہ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹیں گے تو ان کے اوپر حملہ ہو جائے گا کہ ہاں بھائی تم گستاخوں کے ساتھ مل گئے ہو۔ تو یہ جو آپس کی تانے بازی ہے نا، اس میں یہ بات بڑی مشکل ہے، اس لیے چیزوں کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، بڑا پرابلم بن جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف اگر ہم اور مذہبوں کی دیکھیں تو وہ پرابلم اتنا گھمبیر نہیں ہے۔ کرسچینٹی کا پرابلم ان سے بہت کم پرابلمیٹک ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ بائبل کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ اسٹیٹ اور چرچ جو ہے وہ آپس میں سیپریٹ رہیں گے۔ ایٹ لیسٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں اس بات کی گنجائش ہے۔ ہندو مت میں یہ ہے کہ بابا لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے رہیں گے، کوئی بھی کسی بک کو اتنا سیریس نہیں لیتا، ٹھیک ہے، چھوڑتے جاتے ہیں وہ۔ ہاں پاسٹ میں لیتے رہے ہوں گے سیریس، مگر چھوڑتے جاتے ہیں۔ ان میں کاسٹ سسٹم ہی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ان سے چھوڑا نہیں جاتا، کیونکہ وہ سوسائٹی میں راچ باس کیا ہے، اس کو چھوڑنا ان کے لیے پرابلم ہے۔ تو پھر ریفارم اسلام تو ہو نہیں سکتا، تو پھر ریفارم ہوگا کیا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریلیجن ریفارم ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو ماننے والوں کا ایٹیٹیوڈ ریفارم ہوتا ہے۔ اور اس کو ماننے والوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام کو ماننے والے جو مسلمان ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو بدل لیں گے دنیا میں جو آج ماڈرن تھاٹ ہے، لبرل تھاٹ ہے، اس کے مطابق، تو وہ خود بخود ہی اسلام کو ان کے مطابق بدلنا پڑے گا۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں، لوگ ریلیجن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، اصل میں ریلیجن لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لوگ جب بدل جاتے ہیں تو ریلیجن میں وہی باتیں جو کہ آرکیک ہو جاتی ہیں، جو کہ پرانی ہو جاتی ہیں، ان کو لوگ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ اس کی بڑی آسان سی اگزامپل ہے کہ کرسچینٹی میں کانٹراسیپٹیو کیتھولک چرچ کے مطابق حرام ہے، کانٹراسیپٹیو یوز نہیں کیا جا سکتا، مگر چرچ جو مرضی کر لے،
کرسچنز نے کیتھلکس نے کانٹراسیپٹیو یوز کرنا ہی ہے. اب چرچ اپنا منہ بند کر کے بیٹھا ہے آج بڑے عرصے سے. چرچ کچھ نہیں کر سکتا. آج مجبوری ہے کہ اگر ایک پادری ہے اس کے پاس 10,000 ممبرز ہیں اور اس کے 10,000 ممبرز جو ہے نا ان کی میجورٹی جو ہے یہ بات مان جائے کہ ہومو سیکشولز کا نکاح ہو سکتا ہے تو وہ پادری کر دے گا ہومو سیکشولز کا نکاح. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کر دے گا کہ وہ بیسیکلی کانگریگیشن ہے جو اسے بدلتی ہے. اسی طرح اسلام میں بھی یہی ہے کہ مسلمان بدلیں گے تو پھر بات ہوگی. مسلمان کیسے بدل سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو بدلنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اسلام کے لیے نئی کتابیں لکھنی پڑیں گی. نہیں, سمپل سی بات ہے کہ ہمیں اتنے ہیومن رائٹس, اتنی ہیومن ویلیوز, لبرلزم سکھانا پڑے گا کہ وہ خود ہی یہ بات چھوڑ دیں گے کہ ہاں بھائی گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا. ٹھیک ہے, وہ خود ہی باتوں کو سمجھنے لگ جائیں گے. وہ خود ہی سمجھ جائیں گے ہاں جی لیو ان ریلیشن شپ کو بری چیز نہیں ہے, ہومو سیکشولیٹی کو بری چیز نہیں ہے. وہ بھی سمجھ جائیں گے. جب وہ سمجھ جائیں گے تو ملا کو خود ہی ماننا پڑ جائے گا, کیونکہ وہ ملا, یہ بھی ایوولوشن ہے نا, ایکسٹنکشن اور ایوولوشن کی بات ہے یہاں پہ. اب ایک ملا ہے جس نے کہنا نہیں میں ریجڈ اسلام پہ رہوں گا, میں نے نہیں ہومو سیکشولز کے نکاح پڑھانے کوئی بھی. ٹھیک ہے, وہ ملا کے پاس کوئی بھی نہیں جائے گا, اس کی کانگریگیشن ختم ہو جائے گی, اس کے فالوورز ختم ہو جائیں گے. وہی ملا رہ جائے گا جو کہ عوام کے مطابق مان رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ملا عوام کو فالو کر رہا ہے. مگر اسلام میں ایک اور مسئلہ ہے. اب وہ اقبال جو ہے وہ ایک بات کر گیا تھا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اصل میں کہتا ہوں ملا ہو دین سیاست سے تو بن جاتی ہے چنگیزی. کیوں؟ یہ یاد رکھیں کہ جب طاقت عوام کے پاس ہوگی, ملا کے پاس نہیں ہوگی, تو ملا عوام کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے, مگر جب طاقت ملا کے پاس ہوگی تو پھر عوام کو ملا کو فالو کرنا پڑے گا اور مذہب اور ریجڈ ہو جائے گا بجائے ریفارم ہونے کے. کیوں؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ریلیجن اور اسٹیٹ کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے. ملے کے پاس جب کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہوگی تو تب بھی ریلیجن ریفارم ہوگا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مسئلہ صرف اسلام کا نہیں ہے. کوئی بھی مذہب جب اپنے ریلیجس لیڈرز کے ہاتھ میں پولیٹیکل پاور دینا شروع کرتا ہے, جیسے ہی اس کے ساتھ ہی مذہب جو ہے وہ سخت ہونے لگ جاتا ہے. بلکہ جو ریفارمیشن جسے آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے کی تھی وہ بھی ریورس ہونے لگ جائے گی. اس کی بڑی آسان سی مثال جو ہے وہ کرسچینٹی ہے. اور ابھی جو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے اس ٹائم ہندوتوا کا رائز, وہ اس لیے ہے کہ یہ سوامیوں پنڈتوں کے پاس پاور ہاتھوں میں دوبارہ جا رہی ہے. اور جب ان کے ہاتھوں میں دوبارہ پاور جائے گی تو پھر یہ وہی کہیں گے گائے کاٹتا ہے تو گلا کاٹو. ٹھیک ہے, کرسچنس کے پاس واپس پاور جائے گی تو ابارشن پہ پابندی لگا دو, کانٹراسیپٹیو پہ پابندی لگا دو, ہومو سیکشولز کے رائٹس ان سے واپس لے لو. تو جب یہ جو ریفارمیشن ہے اس کی ہمیشہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بگننگ ہوتا وہاں سے ہے جب آپ مذہب کو سیاست سے علیحدہ کرتے ہیں. تو یہ پرابلم ہے جو کہ آج پوری اسلامی دنیا کے سامنے منہ پھاڑ کے کھڑا ہے. وہ کیا ہے کہ مذہب کو سیاست سے علیحدہ کرنا نہیں ہے. جب مذہب سیاست کے ساتھ ملا ہے تو ملا کی جو ہے وہ ہارڈ کور انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. اور جب مذہب سیاست کے ساتھ مل گیا اور ہر ملے کے پاس سیاسی پاور ہے, پولیٹیکل پاور ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس کو سیکٹیرینزم میں بھی یوز کرتے ہیں, اور سیکٹیرینزم جو ہے وہ اور مذہب کو ریجڈ ہونے میں کی طرف ڈرائیو کرتا ہے. تو یہ ایک وشس سائیکل ہے, ان اینڈنگ وشس سائیکل, کہ آپ مذہب میں پالیٹکس ڈالتے ہیں, پالیٹکس مذہب کو اور ریجڈ کرتی ہے, جب مذہب اور ریجڈ ہوتا ہے اور پولیٹیکل پاور وہ لیتا ہے, اور کرتے 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 بات وہاں پہنچ جاتی ہے جدھر آج اسلامی دنیا میں پہنچی ہوئی ہے کہ آپ کوئی ریفارمیشن نہیں کر سکتے. ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مان سکتے. کسی عورت کا ریپ ہو جائے تو پاکستان میں اور بہت سے اور اسلامی ملکوں میں, تو پھر آپ کریں گے کیا؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو اصل میں میکنزم سمجھانا یہ مقصد تھا. میں آپ کو پریڈکشن کرنے نہیں بیٹھا تھا کہ کب اسلام ریفارم ہوگا. میں آپ کو یہ میکنزم سمجھا رہا تھا کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ریاست کو اسلامی ریاست سے ہٹائیں, پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنائیں. ٹھیک ہے, جیسے ہی پاکستان ایک سیکولر ملک بنے گا ریفارمیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ملا کے پاس سے پولیٹیکل پاور نکلے گی, ملا ول بی ڈیپینڈنٹ آن دا ماسز کے اوپر. جب ملا ڈیپینڈنٹ ہوگا تو ماسز جیسے جیسے چینج ہوں گے تو آہستہ آہستہ ملا کو اپنے آپ کو اکارڈنگلی چینج کرنا پڑے گا. مگر جب ملا کے پاس پولیٹیکل پاور ہوگی تو ملا ماسز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس لیے پھر وہ ماسز کو ریجڈ کرے گا اپنی طرف,
اور یہ پاکستان میں پچھلے تقریباً ضیاء الحق کے دور سے پہلے سے شروع تھا اور یہ ہوئے جا رہا تھا. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب نے جب قادیانیوں کو غیر مسلم اور شراب پہ پابندی لگائی تھی، اس بات کا آغاز اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا. مولانا کوثر نیازی اور بہت سے اور لوگوں کے چکر میں یہ کام ہو چکا تھا، اور مودودی صاحب کو بھی اس بات کا سہرا جاتا ہے. اس کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو چلیں، اپنا خیال رکھیے گا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. پھر ملیں گے آپ سے. آداب. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.